دادا جان کی رضائی اور مونگ پھلی اور شکار کے قصے۔ سردیوں کی شام تھی، باہر ہر جانب دھند چھائی ہوئی تھی اور صحن میں مونگ پھلی بھوننے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے سب بچے دوڑتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں آئے۔ دادا جان کی موٹی بھاری رضائی ہمیشہ سے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ سب بچے اس کے اندر گھس کر کہتے، دادا جان آج کوئی شکار کی کہانی سنائیے نا۔ دادا جان ہنس کر کہتے، اچھا بھائی، مگر شرط یہ ہے کہ مونگ پھلی سب کے ساتھ برابر بانٹنی ہے، ورنہ کہانی بھی ادھوری رہ جائے گی۔ بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگتے۔ ٹھیک ہے، پکا وعدہ۔ اب رضائی کے اندر سب بچے مونگ پھلی کھانے لگے اور دادا جان نے بولنا شروع کیا، چلو بھائی سنو پھر میرا پہلا شکار، چالاک خرگوش اور میں۔ بھائی ایک دن میں جنگل میں خرگوش کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اتنا تیز تھا کہ میری ٹوپی ہوا میں اڑ گئی۔ میں جھاڑیوں میں گھس گیا، مگر خرگوش نے الٹا مجھے ہی چکما دے دیا۔ آخر میں وہ لکڑی پر بیٹھ کر ایسے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، پکڑو تو جانے۔ سب بچے یہ سن کر لوٹ پوٹ ہو گئے ہنس ہنس کر۔ علی بولا، دادا جان لگتا ہے خرگوش آپ سے زیادہ عقل والا تھا۔ دادا جان بولے، بالکل، اسی لیے تو میں نے اس دن سے عقل سے شکار کرنا سیکھا، دوڑ کر نہیں۔ اب سنو میرے دوسرے شکار کی کہانی، یہ تو بہت ہی مزاحیہ تھی۔ ایک اور دن میں نے سمجھا کہ ریچھ آ گیا ہے۔ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ ایسا سرسبز جنگل گھنا تھا کہ ہر درخت پہ ہی مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ نیچے دیکھا تو پتہ چلا وہ تو ایک موٹا سا بکرے جیسا کتا تھا جو برف میں لتھڑا ہوا تھا۔ یہ سن کر سب بچے خوب ہنسے۔ زینب بولی، دادا جان آپ تو خود ریچھ بن گئے ہوں گے ڈر کے مارے۔ دادا جان ہنستے ہوئے بولے، ہاں بیٹا، میری داڑھی بھی برف سے سفید ہو گئی تھی اس دن۔ اب سنو میری تیسرے شکار کی کہانی، مرغی والا شیر۔ ایک دن میں جنگل میں گیا تو ایک آواز آئی، گھرو۔ میں سمجھا شیر ہے۔ دل میرا تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لکڑی اٹھائی، آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو دیکھا ایک بوڑھی مرغی کسی ڈبے میں پھنسی تھی اور گھرو نہیں بلکہ گڑ گڑ کر رہی تھی۔ یہ سن کر بچے کہکہ لگانے لگے اور خوب ہنسے۔ واہ دادا جان، آپ تو شیر کی جگہ مرغی پکڑ لائے۔ دادا جان مسکرا کر بولے، ہاں، مگر اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر آواز پر نہیں جانا، ہر آواز پر ڈرنا نہیں چاہیے۔ رات گہری ہو گئی یہ کہانی سنتے سنتے۔ سب بچے شکار کی کہانیاں سنتے سنتے خوابیدہ حالت میں رضائی کے اندر ہی سو گئے۔ مونگ پھلی کے چھلکے چاروں طرف بکھرے تھے اور دادا جان محبت سے سب بچوں کو دیکھ کر سوچ رہے تھے، سردیوں کی سب سے بڑی گرمی رضائی میں نہیں، ہنسی خوشی مل جل کر رہنے میں ہے۔ ایسے ہی مونگ پھلیاں کھاتے، کہانیاں سنتے بڑوں کے ساتھ خوبصورت سی زندگی گزر جاتی ہے، خاص طور پہ سردیاں۔ یقیناً دوستو، آپ کو سردیوں کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔